بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے والوں کو سید مکرم حسین کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر الانشرا کے پلیٹ فارم سے عید الاضحیٰ کی سیریز میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ قربانی کے دیگر مسائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس پروگرام میں ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے نظر آئیں گے حنین بھائی اور نعیم بھائی. نعیم بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. اللہ کا بڑا کرم. حنین بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ آج اچھے لگ رہے ہیں، زبردست. بہت شکریہ. اور سنائیں، سب خیر و عافیت ہے؟ اچھا نعیم بھائی یہ بتائیں کہ قربانی کے جانور میں جب کوئی حصہ دار ہو، جیسے اجتماعی قربانی ہوتی ہے، تو اس میں کیا ہر ایک فرد کی نیت کو ملوث خاطر رکھا جائے گا؟ کیا اگر ایک شخص کی نیت ہے صرف گوشت کا حصول، اللہ کی رضا اس میں شامل نہیں ہے، صرف وہ گوشت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو کیا اس کی نیت کی وجہ سے باقیوں کی بھی قربانی ضائع ہوگی یا صرف اس کی قربانی ضائع ہوگی؟ اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، اگر اجتماعی قربانی میں کوئی ایسا فرد شامل ہو گیا کہ جس میں اس نے جو نیت کی ہے وہ قربانی کی نہیں کی، بلکہ فقط اس کی جو نیت ہے وہ گوشت کے حصول کی ہے، تو وہ تمام لوگوں کی جو قربانی ہوگی وہ تمام کی ضائع ہو جائے گی. اللہ. اچھا، چاہے وہ اجتماعی قربانی ہو یا کوئی علیحدہ سے کر رہا ہے، تو اس میں بھی یہی حکم ہے کہ جس نے قربانی کا جانور لیا اور اس کا جو ارادہ ہے وہ فقط قربانی کا گوشت حاصل کرنا ہے، مطلب سرے سے اس کی نیت ہے نہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی. اس میں اب ملٹیپل چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے کوئی قربانی کی نیت سے بھی شامل ہو سکتا ہے، عقیقے کی نیت سے بھی شامل ہو سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں کوئی بھی ہو، لیکن قرب اللہ تعالیٰ کا حاصل کرنے کی وجہ سے وہ قربانی میں حصہ ملا رہا ہے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے. صحیح. لیکن فقط گوشت کا حصول ہے تو وہاں پر پھر ایشو آ جاتا ہے. صحیح. اب جیسے اجتماعی قربانی ہوتی ہے تو اس میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دوسرا حصہ کس کا ہے، تیسرا حصہ کس کا ہے، تو وہ اس میں نیت کا کس طریقے سے وہ ایک بات ہے کہ شریعت نے ہمیں وہ احکام کا مکلف کیا ہے کہ جتنی ہمارے اندر وسعت ہے. صحیح. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. صحیح. کہ جس کی ایک انسان کو وسعت ہی نہیں تو اس کو مکلف نہیں ہے. صحیح. اب مجھے نہیں معلوم کہ سامنے والے کی کیا ارادے ہیں، نیتیں، جب تک وہ خود اپنی نیتوں کو اظہار نہیں کر دیتا. صحیح. لیکن یہاں پر یہ بات کو ضرور لحاظ رکھنا چاہیے کہ عام بندہ کیونکہ شرعی فریضہ ہے، اس کی تعمیل کرنا اس کی ایک ذمہ داری ہے کہ پراپر طریقے سے جس طریقے سے شریعت نے احکام بیان کیے اسی طریقے سے اس فریضے کی تکمیل کرنی ہے. صحیح. تو جہاں پر ہم یہ اجتماعی قربانی میں اپنا حصہ ڈالیں تو وہ کسی بھی فلاحی ادارے میں نہ ڈالیں. صحیح. وہ وہیں پر پھر حصہ ڈالیں کہ جہاں پر باقاعدہ اہل علم کی نگرانی میں وہ اجتماعی قربانی وہاں پر ہوتی ہو، تاکہ جب وہ حصے لیں تو لوگوں سے تھوڑا ہو سکتا ہے کہ سوالات وغیرہ پوچھ لیتے ہوں اور اس کی نیتوں کو ایک انالائز کر لیتے ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کی وجہ سے باقی لوگوں کی قربانی بھی ضائع ہو جائے. صحیح. تو ہمارا رویہ اس طریقے کا ہو گیا ہے کہ جب دنیاوی منفعت ہوتی ہے نا تو ہم ہر اعتبار سے سامنے اس چیز کو تکمیل اس کو انالائز کرتے ہیں اور پھر ریویو کرنے کے بعد اس چیز کو کرنے کے پر راضی ہوتے ہیں. بالکل. لیکن جہاں پر شرعی بات ہوتی ہے تو وہاں پر بس ہم بولتے ہیں کہ ہماری جان سے وہ جلدی بوجھ اترے اور بس میں جو ہے وہ مجھے نجات مل جائے. بس ہم نے کسی بھی فلاحی ادارے میں پیسے دے دیے اور اس بات پہ مطمئن ہو گئے کہ ہاں میری قربانی ہو گئی، جبکہ ایسا نہیں ہے. وہاں پر بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں پر ہم دنیاوی منفعت کو دیکھتے وہاں پر آخرت کی منفعت کو بھی دیکھیں. صحیح. اور پھر یہ اس وجہ سے وہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو نظر آتی ہے نا، ہمارا نفس کہتا ہے کہ ہاں یہ فائدہ ہے. جو چیز نظر نہیں آتی نا ہم بولتے ہیں کہ وہ فائدہ ہی نہیں ہے. وہ تو جو ہے نا بس ایک بس ہے کہ بس اس طریقے سے پورا ہو جائے اور اپنے نفس کو مطمئن کر لوں کہ ہاں میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. اچھا، اس حوالے سے جو ہے نا وہ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہوئی، کسی اور کی وجہ سے میری قربانی کیوں خراب ہو. وہ اس بات کو سوچنا چاہیے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ ہمارا جو نفس ہے نا وہ ایک اعتبار سے سیاح ہے. بالکل. جہاں پر شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک جانور میں 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں، اس کو فوراً قبول کرنا. بالکل. ایک جانور ہوا اور 7 لوگوں کی قربانی ہو گئی، وہاں پر اپنے آپ سے نہیں پوچھتے کہ ایسا کیوں. بالکل. جانور ایک قربان ہو رہا ہے اور قربانیاں 7 لوگوں کی ادا ہو گئی، وہاں پر ہم فوراً قبول کر لیتے ہیں، کوئی ذہن میں سوال نہیں آتا. لیکن یہاں پر ایک یہ بات آتی ہے کہ ایک کی جہاں پہ اپنی پکڑ ہو رہی ہے نا ایک کی وجہ سے باقی لوگوں کی قربانی جو ہے وہ خراب ہو، تو وہاں پہ ہم یہ فوراً سوچتے ہیں کہ ایک کی وجہ سے باقی کی کیوں خراب ہو. بالکل. اس کو حضرت یوں ہی سمجھیں کہ جیسے نکاح میں 3 بار قبول بولنے سے
مطلب 2 رشتے حلال ہو جاتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتا, وہ کہتے ہیں ہاں بھائی صحیح ہے. صحیح. اور اگر طلاق دے دی تو بولتے یار 3 الفاظ پہ طلاق ہو گئی, مطلب کیا ایٹم بم آ کے گرے اگر 3 الفاظ. بالکل وہی والی بات ہے, نفس پرستی بالکل ایسے, مطلب اپنے لیے ساری چیزیں ٹھیک ہے, جہاں پہ اپنی پکڑ ہونا شروع ہو جائے وہاں پہ بالکل ایسے. اچھا اس میں نہیں بھائی ایک مزید چیز کی وضاحت کر دیں کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے, اکثر مطلب آپ کا پتہ نہیں مشاہدہ رہا ہے یا نہیں رہا, میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ منڈی میں یا لوگ جب بھی جانور کی خریداری کر رہے ہوتے ہیں ان سے کوئی اگر سامنے سے کاؤنٹر کوشچن کر دے نا کہ بھائی قربانی کر رہے ہو یا گوشت خریدنے آئے ہو, کیا مقصد تمہارا گوشت کا اصول ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں بھائی میں تو گوشت کے حساب سے لینے آیا ہوں اور گوشت لوں گا, مطلب میرا مقصد تو گوشت ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے جو باقاعدہ مطلب الفاظ, نیت بے شک ان کی کچھ بھی ہو لیکن وہ اپنی زبان سے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بھائی ہم تو گوشت لیں گے. لیکن جب تک نیت پوشیدہ ہے نا تو وہاں پر تو سامنے والے کے اوپر بدگمانی جائز نہیں. صحیح. لیکن جہاں وہ خود اپنی نیت کا اظہار کر رہا ہے اور باقاعدہ بیان کر رہا ہے کہ مجھے تو گوشت چاہیے, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, صحیح, تو وہاں پر پھر بدگمانی کرنا بھی جائز ہو جاتا ہے. صحیح. تو وہاں پر تو پھر ایک بات ہے کہ پھر یہ بالکل سوچا جا سکتا ہے کہ پھر اس کی قربانی کا کیا حال ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا حنین بھائی یہ بتائیں کہ اکثر مارکیٹس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں پہ تول کے حساب سے بھی جانور دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ فکس کر لیتے ہیں, مثال کے طور پہ لاسٹ ایئر 400 روپے 500 روپے کلو لائیو ویٹ کے حساب سے وہ دے رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس طریقے سے تول کے جانور لینا یہ مناسب ہے یا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے, علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ وہ اگرچہ 1 کلو کے پہلے وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ ریٹ ہے, جیسے مثال کے طور پہ ابھی 850-900 روپے چل رہا ہے, تو وہ بتا دیتے ہیں. اب وہ پورے جانور کو جب تولا جائے تو وزن پورا آ جاتا ہے سامنے, اور وہ اسی کے حساب سے جو ہے ملٹی پلائی کر لیں کہ بھائی مثال کے طور پہ 1.5 من کا جانور ہے, 2 من کا ہے, تو وہ کلو کے حساب سے کر لو, اس طرح خریدو سب بالکل جائز. صحیح, زبردست. اچھا نعیم بھائی یہ بتائیں کہ ایک شخص ہے جو مثال کے طور پہ مطلب بہت اس نے اپنی جمع پونجی کی اور پھر جا کے قربانی کا جانور لے کر آیا. ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس اللہ نے بڑا اس کو نوازا ہے, بڑا مال و دولت اس کے پاس ہے, مطلب صاحب استطاعت ہے, اور وہ اکثر ایسے لوگ ہی ہمیں جو ہے نا وہ حصہ ڈالتے ہوئے نظر آئیں یا بالکل اگر جانور لائے بھی ہیں تو وہ ان کو دیکھ کے ترس آئے, ایسے جانور کی قربانی کر رہے ہوتے ہیں. تو صاحب استطاعت اگر کوئی ایسا جانور لاتے ہیں کہ جو دیکھ کر ہی اس پہ ترس آئے, تو کیا ان کے لیے ایسی قربانی کرنا مناسب ہے, یا پھر ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ فربا جانور لے کر آئیں, ہٹا کٹا خوبصورت جانور لے کر آئیں, یا پھر وہ ایسے ہی بس اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے کوئی بھی ٹیڑھا میڑھا جانور قربان کر دیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں ان کی تعمیل میں سب سے اول اور سب سے اہم جو ہے وہ اخلاص ہے. صحیح. اگر کوئی اخلاص کے ساتھ اپنے معاملات کو جانتا ہے کہ اس کی بڑی مشکل سے وہ جانور لے کر آئے, صحیح, تو فقط جب اس کا ملحوظ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے کیسا بھی جانور ہو, اگر وہ اپنے پیسے جمع کر کے وہ لے آیا اور پھر وہ قربان کرتا ہے, بالمقابل کوئی دوسرا شخص ہے کہ جس کے لیے کوئی اچھا خوبصورت جانور لانا جو ہے وہ مشکل ہے ہی نہیں. صحیح. لیکن اگر اس کا نیت اخلاص پر مبنی نہیں ہے, اس کا عمل جو ہے وہ اخلاص پر مبنی نہیں ہے, تو ان دونوں کا جب توازن کیا جائے گا تو یہ شخص جو اگرچہ خوبصورت جانور نہیں لایا جب وہ قربان کرے گا تو اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے زیادہ مرتبہ ہوگا. صحیح. اچھا اس حوالے سے جو ہے نا وہ جہاں پر یہ بات ہوئی کہ جو ہے وہ اپنے استطاعت کو دیکھ کے پھر قربانی کی جائے, صحیح, جو صاحب استطاعت ہے تو پھر وہاں پر اس کو یہ چاہیے کہ پھر وہ جانور جو ہے وہ خوبصورت لائے. اور اس کی جو روایت ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کے لیے جانور ذبح کیا تو اس کی جو خصوصیات بیان کیے, اوصاف بیان کیے جاتے ہیں, تو وہ ایک نر مینڈا تھا جس کا منہ اور پاؤں جو ہے وہ کالے کلر کا تھا اور چپ کبرا تھا, یعنی وائٹ اور بلیک تھا. اور نارملی اس طریقے کا جو جانور ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے, بہت دیکھنے میں بڑا جو ہے وہ اٹریکٹیو ہوتا ہے. تو علماء نے اس کے اوپر بیان کیا کہ جو جانور ذبح کیا جائے تو وہ خوبصورت ہو, اور چونکہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی سامنے جو ہے وہ قرب کا ذریعہ ہے, ایک جو ہے وہ نجات کا ذریعہ بن رہا ہے, تو پھر وہ ان جانوروں کو انتخاب کرنا چاہیے کہ اگر استطاعت ہے تو خوبصورت جانور لایا جائے. لیکن کسی جگہ پر ضرورت ہے گوشت کی, بہت سارے جو ہے وہ نادار ہیں, فقراء لوگ ہیں, اور وہاں پر ان کو گوشت کی ضرورت ہے, تو اب وہاں پر علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ وہاں پر بھی بہت زیادہ خوبصورتی کو نہیں دیکھا جائے, اگر کم ریٹ میں زیادہ جانور مل جاتے ہیں تو پھر وہ زیادہ جانوروں کی قربانی کریں, تاکہ وہاں پر جو لوگوں کی ضرورت ہے وہ بھی ساتھ ساتھ پوری ہو جائے. بالکل. تو جہاں پر قربانی ہوگی اور پھر بعد میں اس کو جو ہے وہ صدقہ کیا جائے گا, لوگوں کی ضرورت پوری ہوگی, تو زیادہ ثواب کا حصول ہوگا. بالکل. اور
اس خوبصورتی کے چکر میں نا اب ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ خرابی بھی لازم آنا شروع ہو گئی کہ خوبصورتی کے اوپر باقاعدہ کمپٹیشن ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے کے جانور اب آنا شروع، بالکل ایسے ہی، اور باقاعدہ اس کے لیے جو ہے وہ انجیکشن لگائے جاتے ہیں جس سے کھال جو ہے وہ بہت زیادہ چمک والی ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے کچھ انجیکشن ہوتے ہیں جس میں جو ہے وہ جانور بہت زیادہ پھول جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جانور کو جو ہے وہ جو فیڈ کرائی جاتی ہے وہ بڑی بھر کے کرائی جاتی ہے. اب اس جانور کے اوپر ہم غور کریں اور اس کو دیکھیں کہ وہ کس حالت میں، وہ بیان نہیں کر پا رہا، بالکل وہ بے زبان جانور ہے لیکن محسوس تو کر رہا ہے نا، اس کی حس تو کام کر رہی ہے. وہ اس کا سانس اتنا زیادہ پھول رہا ہوتا ہے، وہ بیٹھتا ہے تو کھڑا ہونا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہ چلنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. اگر اس جانور کو ذرا سا غور کر کے دیکھیں کہ وہ کس کرب میں مبتلا ہے تو اس جانور کو دیکھ کے رحم آ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا رویہ کیا گیا. فقط خوبصورتی کے لیے، فقط ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے کے لیے، اپنی واہ واہ کرانے کے لیے اس جانور کے اوپر ایک اعتبار سے ظلم کیا گیا. حقیقت ہے. اور اس ظلم کا جو ہے وہ ہم قرب حاصل کرنے کے لیے، خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا. یہ ہمارا اس سے جو مطلب تھا، مقصد تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا تھا. اور قرب حاصل کرنے کی ہماری نیت کا ہم اظہار کرتے ہوئے اس جانور کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اللہ اس کی ایسی حالت کر دی ہے کہ وہ بیچارہ سانس لینے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، باقاعدہ سانس اس کا پھول رہا ہے. اس کو دیکھا جاتا ہے تو وہ بڑا جو نا ہانپ رہا ہوتا ہے، بالکل اس کی جتنا بوجھ اٹھا سکتا تھا اس سے زیادہ اس کے اندر بوجھ بھر دیا گیا. بالکل. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. جو جب معاشرے میں خرابی بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے نا تو پھر ایسا نہیں کیا جاتا کہ اچھے کام کو جو ترک کر دیا جائے، بلکہ اس میں جو خرابی آ گئی اس خرابی کو دور کیا جاتا ہے. بالکل. تو باقاعدہ اس کے اوپر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے کہ خوبصورت جانور تو ذبح کیا جائے لیکن جانوروں کو تکلیف نہ دی جائے. جتنی ان میں کیپیسٹی ہے اسی حساب سے ٹریٹ کیا جائے، اتنا ہی کیا جائے. اور فقط اپنی واہ واہ کے لیے جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ ہم ثواب کمانے کے لیے کام کر رہے ہوں اور الٹا جو ہے نا وہ اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کو بھرے جائیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اس میں نہیں بھائی ایک اور بات بتائیں کہ جس طریقے سے اب کہ ہمیں کسی کی فائنینشیل کنڈیشن نہیں معلوم نا، تو اب وہ کسی بھی طریقے سے جانور لے آیا تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ اڑوس پڑوس والے ابے یہ کیا لے آیا، اس کو تو چیل لے جائے گی. بالکل. یہ تو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے. ہمارے لیے بڑے قرب کا ذریعہ تھا، ہمارے لیے وہ چیز تھی کہ باقاعدہ جس میں روایت بیان ہوتی ہیں کہ ان ایام میں جو ہے وہ سب سے بہترین عمل جو ہے وہ خون بہانا ہے. لیکن اس اچھے کام کے حصول میں اتنی خرابیاں ہمارے درمیان آ گئی کہ ہم بھول گئے کہ اپنے جانور کو اچھا لے آئے. ہمارا پڑوس جو ہے وہ پڑوسی جو ہے وہ ایسا جانور لایا، اس کو معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کیا حالت ہے، وہ کس طریقے سے وہ جانور لایا. لیکن فقط جب ہم ساتھ کرے کرتے ہیں تو اس کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. یہ کیا لے کر آیا، یہ جانور ہے کوئی ایسا ہی ہے، یہ تو گائے ہے یا بکرا ہے، گائے نما بکرا ہے. ایسا ہی بڑی عجیب ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے اس کے نفس کو اتنا زیادہ ٹھیس پہنچتی ہے کہ وہ پھر اپنے اندر ہی وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار اس سے اچھا تو لاتا ہی نہیں. اور خاص طور پہ اس جملے کی وجہ سے اگر کوئی اس بات پر راضی ہو جائے کہ ہاں ٹھیک ہے میں جانور نہیں کروں گا، تو پھر کسی اور کے عمل کو روکنا، کسی اور کی نیکیوں کے بیچ میں حائل بننا، اس کو جو ہے وہ نیکی کے بیچ میں رکاوٹ بننا، تو پھر وہی بات ہے کہ ہم یہ سارے کام فقط دنیا کے لیے کر رہے ہیں، آخرت کے لیے کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. حنین بھائی آخری سوال کی طرف چلتے ہیں. آخری سوال میرا یہ ہے کہ اب ایک شخص کو معلوم ہے کہ وہ جو جانور خرید رہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے، اب مطلب اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو ایسے جانور کو قربانی کے لیے خریدنا کیا یہ مناسب ہے؟ ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا. ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک چیز میں مزید اضافہ کرتا چلوں کہ بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا خریدار کو کہ یہ پریگننٹ ہے یا نہیں ہے، وہ لے آتے ہیں، جب ذبح کرتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس میں تو بچہ نکلا ہے. تو ایسی صورت حال میں کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں دونوں سوال کو ایک ساتھ ہی لنک کر کے اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس میں ڈیٹیل ہے. پہلی چیز تو یہ کہ اگر جانور خرید لیا ہے اور اس وقت علم نہیں تھا، صحیح، اور علم تھا تو سب سے پہلے دیکھیں گے علم تھا تو اس جانور کو خریدنا ہی مناسب نہیں ہے، پھر کوشش کریں کہ جو ہے دوسرے جانور کی طرف جائیں. لیکن اگر علم نہیں تھا اور اب خرید لیا ہے تو پھر دیکھیں گے کہ یہ جو بچہ جانور نے جو پیدا کیا ہے یہ عین قربانی کے وقت کیا یا قربانی سے پہلے. صحیح. اگر قربانی سے پہلے کیا اور بچہ مردار ہے تو وہ جو ہے مردار میں کاؤنٹ ہوگا اور اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اگر پہلے جو ہے وہ اس نے پیدا جو ہے بچہ ہو گیا یا پھر قربانی کے وقت پیدا ہوا تو اب یہ دیکھیں گے کہ بچہ زندہ ہے تو اب علماء نے اس پہ کہا ہے کہ اس کو بھی جانور کے ساتھ ہی قربان کر دیا جائے. کہ حدیث مبارکہ کا بھی مفہوم ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے صحابی نے پوچھا
کہ اگر جانور بچہ پیدا کر لے قربانی کے وقت تو پھر اس کا کیا کیا جائے, تو حضور نے فرمایا اس کو قربان کر لیا جائے. لیکن بہرحال چونکہ بچہ کافی چھوٹا ہوتا ہے تو ایک وہ ہوتا ہے مناسب نہیں لگتا, کراہت ذرا آتی ہے, تو پھر اس میں علماء نے بیان کیا کہ اگر تو یہ قربان کر لیا ہے تو اس کا گوشت بھی حلال ہوگا, یہ کھا سکتے ہیں گھر والے, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. لیکن اگر مناسب نہیں لگ رہا تو پھر علماء نے بیان فرمایا کہ یا تو اس کو صدقہ کر دیں یا پھر اس کو بیچ کر اس کی رقم صدقہ کر دیں. ہاں اگر تو کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی میں اس کو پالوں گا, تو پھر اب اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی پال کے کیا کرو گے, کیونکہ اس قربانی کے جو پیدائشی بچہ ہے اس کی اگلے سال یا اس سے اگلے سال قربانی نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ پچھلے قربانی کے جانور سے ہی جو ہے اس کا جز ہے, اور اس کو بھی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ضروری تھا, اس کو اگلے سال جو ہے وہ قربان نہیں کر سکتے. تو اب پالنے کے بعد بھی اس کو یہی حکم دیا جائے گا کہ اگلے سال جب تم نے پورا پال لیا ہے تو اس کو صدقہ کر دو. لیکن اگر یہ مثال کے طور پہ قربان کر لیتا ہے تو اب قربانی کے بعد بھی اس کے گوشت کو صدقہ کیا جائے گا, اس کو یہ کہا جائے گا کہ اس کو صدقہ کرو. یہاں پر ایک بات اور خیال رہے کہ علماء نے یہاں پر ایک اور بات ذکر کی ہے کہ اگر تو اس نے 2 سال یا 1 سال پالا اور اس کے بعد یہ قربان کرتا ہے, تو اب جو قربان کرنے کے بعد جو یہ صدقہ کر رہا ہے تو قربانی کی وجہ سے جو اس کے رقم میں کچھ کمی پیش آئی ہے, مثال کے طور پہ زندہ جانور ہے تو اس کی خوبصورتی بھی دیکھی جائے گی, اس کا چال چلن ہر چیز میٹر کرتی ہے. تو اب چونکہ یہ صدقہ کر رہا ہے تو اسے گوشت کے حساب سے جا رہا ہے, تو اب جو یہ رقم میں کمی آئی ہے نا اس رقم کو بھی یہ اوپر سے ایڈ کر کے صدقہ کرے. تو یہ اس کی پوری ڈیٹیل ہے کہ پہلے علم تھا تو نہ خریدے, اور اگر علم نہیں تھا اور پھر ہوا ہے پیدا تو پھر اس میں جو ہے اس کو صدقہ کرنے کا حکم ہے, یا تو اس کو براہ راست صدقہ کر دیا جائے یا اس کو بیچ کر اس کی رقم صدقہ کر دیا جائے. ٹھیک ہے, زبردست طریقے سے آپ دونوں نے ماشاءاللہ ہماری اور ہمارے دیکھنے والوں کی رہنمائی فرمائی ہے. یقیناً ہمارے اس پروگرام سے بھی آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو لائک کر دیں, شیئر کر دیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.